السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، ماں جیسا مخلص رشتہ اور کوئی نہیں، کیونکہ ماں کی محبت مصنوعی نہیں ہوتی، اس کے عمل میں دکھاوا نہیں ہوتا، بلکہ ماں وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کے دلوں کے بھید جانتی ہے، ان کی خوبیوں کو اجاگر کرتی ہے، ان کی خامیوں کی پردہ پوشی کرتی ہے، جو اولاد کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں ان کی دلجوئی کرتی ہے، اولاد کی کامیابی پر خوشی سے نہال اور ناکامی پر دل گرفتہ ہوتی ہے۔ خالق کائنات کے بعد ماں ہی وہ واحد ہستی ہے جو لائق نالائق صالح بداعمال اپنے سارے جگر گوشوں کے ساتھ یکساں پیار کرتی ہے۔ وہ اپنی اولاد سے پیار اس کی ڈگری، منصب، اہلیت کی بنیاد پر نہیں کرتی، اس کا میرٹ صرف اور صرف اس کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ ہے۔ ہاں، کبھی کبھار کسی ایک بچے کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا لیتی ہے، اس کو نہیں جو سب سے ذہین، فتین یا خوبرو ہے، بلکہ اس کو جو کمزور ہو، زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ چکا ہو۔ یہ وصف صرف اور صرف ماں کے رشتے میں ہے اور کسی میں نہیں۔ انسان تو انسان، چرند پرند حتیٰ کہ حیوان، جانوروں کی ماں بھی اپنے دل میں اولاد کا درد رکھتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک درخت کے اوپر ایک گھونسلہ دیکھا جس میں بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے چڑیا کے بچے تھے۔ ان بچوں کی ماں دانہ چگنے کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی۔ صحابی رضی اللہ عنہ کو چڑیا کے یہ بچے بہت پیارے لگے، انہوں نے فرط محبت سے انہیں پکڑ لیا اور لے کر چل دیے۔ کچھ ہی آگے گئے تھے، اتنے میں چڑیا آ گئی۔ اس نے جب اپنے بچوں کو غائب پایا تو بے چین ہو کر تلاش کرنے لگی۔ اس دوران اس نے پہچان لیا کہ اس شخص کے پاس میرے بچے موجود ہیں۔ وہ ان کے سر کے اوپر چکر لگانے لگی۔ ممتا کے ہاتھوں مجبور آوازیں نکالتی اور چکر لگاتی رہی۔ یہ صحابی اس کا مقصد اور اس کا مدعا نہیں سمجھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیا ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا۔ صحابی رسول نے اس واقعے کو عجیب سمجھ کر پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماں ہے، جب تم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا، یہ تمہارے سر کے اوپر چکر لگاتی رہی، فریاد کرتی رہی، منت سماجت کرتی رہی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، مجھے اپنے بچوں سے جدا مت کرو۔ تم اس کی بات نہیں سمجھے۔ جب تم نے اس کے بچوں کو نہ چھوڑا تو اس ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی اپنی آزادی اپنے ننھے منھے بچوں کی خاطر قربان کرتی ہوں، میں بھی اپنے آپ کو گرفتار کروا دیتی ہوں۔ گرفتار تو ہو جاؤں گی مگر اپنے بچوں کے ساتھ تو رہوں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اس چڑیا اور اس کے بچوں کو واپس اسی گھونسلے میں چھوڑ کر آؤ۔ بلا شبہ ماں جیسا رشتہ اور کوئی نہیں۔ دنیا میں ایک ہستی صرف ماں ہے جو گرمیوں میں بچوں کو عین پنکھے کے نیچے سلاتی ہے اور خود دور سوتی ہے تاکہ اس کے لخت جگر کو گرمی نہ لگ جائے۔ بجلی چلی جائے تو دستی پنکھے سے، گتے کے کسی ٹکڑے سے ہر ممکن طریقے سے پنکھا جلتی ہے تاکہ اس کے جگر گوشے کی آنکھ نہ کھل جائے، اس کو مچھر نہ کاٹے۔ ایسے وقت وہ خود گرمی کے پسینے سے نہائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اپنے لیے وہ ہوا کا ایک جھونکا بھی بچا کر نہیں رکھتی، سب اپنے بچے پر نچھاور کر دیتی ہے۔ یہ صرف ماں ہے جو بچے کی پہلی آواز اور پہلی پکار پر لبیک کہتی ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی ہستی نہیں
ماں تو محبت ہے، گداز ہے، نرم ہے، ریشم ہے، لطافت ہے، وارفتگی ہے، مٹھاس ہے، اس کو تو سب گوارا ہے۔ اولاد کا ہر ناز پیارا ہے کیونکہ وہ ماں ہے۔ یہ ماں ہے جو چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہے، ان کو اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلاتی ہے تاکہ اس کے بچے پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ وہ محض اس لیے بچا کچا کھاتی ہے کہ کہیں بچوں کو ان کی غربت اور کم مائگی کا احساس نہ ہو۔ وہ محض اس لیے کم کھا کر کبھی بھوکے پیٹ سو جاتی ہے کہ کہیں اولاد بھوکی نہ رہ جائے۔ یہ ماں ہے جس کے لیے اس کی اولاد ہمیشہ بچہ ہی رہتی ہے، چاہے اس کے عمر رفتہ کے ساتھ بال سفید کیوں نہ ہو چکے ہوں۔ یہ ماں ہے جو اپنے بچوں کی ایک ایک شرارت، ہر ایک حرکت کو، گزرے ہر دن کو ضروری آموختہ کی طرح دل کی کتاب میں محفوظ رکھتی ہے۔ یہ ماں ہے جس کو بچے کا بولا گیا پہلا لفظ رینگنے اپنے قدموں پر چلنے کا پہلا دن ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ بیٹی کی پیدائش کے دن سے ہی اس کی رخصتی کے لیے پیسہ پس انداز کرنا شروع کر دیتی ہے، ایک ایک جوڑا بنا کر جہیز تیار کرتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے چاؤ اور شوق سے بنوائی کوئی معمولی بالی ہاتھ کی چوڑی نکال کر بچے کی خواہش پر قربان کر دیتی ہے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ کسی کریڈٹ کی طلبگار ہوتی ہے اور نہ ستائش کا مطالبہ کرتی ہے۔ بستر مرگ تک اولاد کے لیے تڑپنے، بے چین، بے قرار و بیکل رہنے والی اس ہستی کے لیے، ماں کے لیے ایک دن کیوں، دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 روز، سال کے 365 دن، سب انہی کے نام، سارے ان کے لیے، صرف ماں کے لیے۔ ہم ماں کی کسی شفقت اور مشقت کا بدلہ تو ہرگز نہیں چکا سکتے، بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک ماں کا مقام اس قدر بلند ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم کی حدیث شریف ہے، اگر جنت چاہتے ہو تو اپنی ماؤں کے قدموں تلے تلاش کرو۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔